گوگی بٹ جو ہیں وہ ایک پرسرار طور پہ آپ لاپتہ کہہ سکتے ہیں۔ دو خاندانوں کی کہہ لیں دشمنی تھی۔ دونوں گھرانے جو ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ امیر بلاش ٹیپو کے قتل سے اب تک دیکھ لیں کتنی جانیں گئی۔ سب سے پہلے وہ مظفر مارا گیا جو قاتل تھا، اس کے بعد احسن شاہ مارا گیا، اس کے بعد جاوید بٹ مارے گئے، اور اب بذات خود تیفی بٹ زندگی کی بازی ہار۔ پہلے جب مظفر گیا اس دنیا سے، موقع پہ مارا گیا، وہ سارے راز ساتھ لے گیا۔ احسن شاہ چلا گیا، سارے راز چلے گئے۔ آج تک پولیس اس سے کی جانے والی تفتیش کی تفصیلات سامنے نہیں لا سکی۔ اسی طرح اگر آج تیفی بٹ اس دنیا سے گئے ہیں جہاں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، یہ وہ جانے والا چلا گیا، لیکن جو حقیقت ہے کہ انہیں بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اب ایک دشمن دار گھرانے کے سربراہ کا مارا جانا تو سی سی ڈی کی طرف سے ایک واضح پیغام سامنے نظر آ گیا کہ ہن کسے دی خیر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زبیر وان۔ ناظرین، تیفی بٹ کی ہلاکت کی خبر آپ لوگوں نے سنی کہ کیسے وہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے۔ اب اس وقت ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، آج پھر جو گوگی بٹ ہے اس کی بھی جو انٹرم چل رہی تھی اس کی بھی پیشی تھی، کیا بنا، پھر تیفی بٹ نے کتنی جائیداد چھوڑی۔ تو اس وقت سینئر کرائم انالسٹ خرم پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پہلے تو گوگی بٹ کا بتائیں کہ اس کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ گوگی بٹ کی ضمانت آج خارج ہوگی عدم پیروی پہ، چونکہ جس وقت تیفی بٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد سے اب تک گوگی بٹ جو ہیں وہ ایک پرسرار طور پہ آپ لاپتہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان باتوں کی تو تصدیق نہیں ہو سکی کہ انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ ان کے گھر کو چھاپا پڑا ہے، حالانکہ باتیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ بار بار یہ بھی چل رہا تھا کہ گرفتار کر لی گئی، یہ خبریں بھی چلیں کہ انہیں مقابلے میں پار کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لہر جو چل پڑی۔ ان حالات میں ان کا عدالت میں پیش ہونا نظر نہیں تھا آ رہا، اور وہی آج ہوا کہ آج وہ چونکہ پیش نہیں ہوئے تو عدم پیروی پر ان کی جو عبوری ضمانت تھی میر بلاش ٹیپو قتل کیس میں وہ خارج کر دی گئی۔ تیفی بٹ ہلاک ہو چکے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کے اہل خانہ میں سے اس وقت یہاں پر کون کون موجود ہے، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ زیادہ تر فیملی امریکہ میں ہی ہیں جن میں سے آدھے لوگ نہیں آئے، تو یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، اس وقت تو ان کی فیملی میں جو مین کردار ایک نظر آئے تھے ان کے صاحبزادے تھے جو کل جنازے پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ دیگر فیملی کے اراکین کا اتنی معلومات ہمیں نہیں ہے کہ کون آیا باہر سے کون نہیں آیا۔ باقی جو یہاں پہ ان کے عزیز و قارب تھے، دوست احباب تھے، وہ ایک خاصی تعداد کل ان کی نماز جنازہ میں موجود تھی، اور جو ایک خوف کے بادل ایک دم چھا گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کے جنازے پر جائے گا ہی نہیں، اور یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی تھیں، خبریں دکھائی بھی جا رہی تھیں۔ ان کے گھر کے باہر ایک ویران سڑک دکھائی جاتی تھی، گیٹ دکھایا جاتا تھا کہ کوئی نہیں آیا، لیکن اس تمام خبروں کی نفی اس وقت ہوئی کہ جس وقت ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، کہ جس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، اور اس میں چونکہ ان کا تعلق ہمیشہ سے ایک تاجر برادری کے ساتھ رہا، اکبری منڈی بورڈ کے وہ چیئرمین کئی سال سے چلتے آ رہے تھے، تاجروں میں ایک اچھا اثر و رسوخ تھا، ان کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے دیکھنے میں آیا کہ نہ صرف اندرون شہر کی مارکیٹوں کے بلکہ پورے شہر کی مارکیٹوں کے جو اہم عہدیداران یا ان کا ایک دوستی جن کے ساتھ تھی اور کوئی پرانے دوست جو تھے وہ سارے موجود تھے وہاں پر۔ پاشا صاحب، تیفی بٹ کے متعلق دو باتیں تھیں۔ ایک طرف کل لوگ نماز جنازہ کے دوران کہہ رہے تھے کہ وہ غریبوں کو گھر دیا کرتا تھا، کئی اس نے بیواؤں کو ماہانہ لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف اسی شخص کے متعلق یہ بھی بات ہے کہ وہ انڈر ورلڈ ڈان تھا، وہ گینگسٹر تھا۔ کیا حقیقت کیا ہے، وہ تیفی بٹ کون تھا؟ آپ چونکہ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں بڑا عرصہ دراز سے ہیں، آپ یہ بات کلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دو گھرانوں کی دشمنی تھی، دو خاندانوں کی کہہ لیں دشمنی تھی۔ دونوں گھرانے جو ہیں جرائم پیشہ نہیں، اور جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے انڈر ورلڈ یا گینگسٹر کا، یہ دونوں گھرانے دشمنیاں تو نبھا رہے تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کی کوئی گینگسٹرز والی کوئی ایکٹیویٹیز تھی۔ اب نام بڑے نام ہو گئے، بڑی دشمنی چلی، اس دشمنی میں بے شمار لوگ اپنی جانوں کی بازیاں ہار گئے،
امیر بلاش ٹیپو کے قتل سے اب تک دیکھ لیں کتنی جانیں گی۔ سب سے پہلے وہ مظفر مارا گیا جو قاتل تھا، اس کے بعد احسن شاہ مارا گیا، اس کے بعد جاوید بٹ مارے گئے، اور اب بذات خود تیفی بٹ زندگی کی بازی ہار گئی۔ تو امیر بلاش سے اب تک 5 قیمتی جانیں جا چکی ہیں، امیر بلاش سمیت۔ امیر بلاش اگر اس دنیا سے چلا گیا تو افسوسناک واقعہ، احسن شاہ گیا افسوسناک واقعہ، جاوید بٹ گئے افسوسناک واقعہ، آج تیفی بٹ چلے گئے تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ۔ انسانی جان کسی کی بھی غیر طبعی طور پہ چلی جائے تو اس کا دکھ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب احسن شاہ مارا گیا، سب سے پہلے میں یہ بات کرتا تھا جب احسن شاہ کا کردار سامنے آیا تھا کہ اس نے یار ماری کی ہے، اس کا دوست تھا۔ اب اس کا کتنا کردار تھا وہ آج تک ساری باتیں سامنے نہیں آ سکی۔ احسن پہلے جب مظفر گیا اس دنیا سے، موقع پہ مارا گیا، وہ سارے راز ساتھ لے گیا۔ احسن شاہ چلا گیا، سارے راز چلے گئے۔ آج تک پولیس اس سے کی جانے والی تفتیش کی تفصیلات سامنے نہیں لا سکی، ماں سوائے اس کے مائنر چیزیں سامنے آئیں۔ یہ سامنے آیا کہ اس کے تیفی بٹ سے رابطے اور ملاقاتیں تھیں۔ بلاش کے قتل میں احسن شاہ کا کیا کردار تھا، آج تک یہ باتیں نہیں ہوئی۔ جس وقت احسن شاہ کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، ٹھیک ہے۔ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، اور یہ وقت اور حالات ثابت بھی کریں گے کہ اس کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ جہاں میں یہ کہتا تھا اس نے یار ماری کی ہے، وہاں اگر آپ حقائق دیکھیں تو پھر اس کا مقابلہ بھی مبینہ تھا، جس میں اس کے بھائیوں کو بھی نامزد کر کے اس کی فیملی کو تو پردہ سکرین سے سمجھے غائب ہی کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر آج تیفی بٹ اس دنیا سے گئے ہیں، جہاں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، یہ وہ جانے والا چلا گیا، لیکن جو حقیقت ہے کہ انہیں بھی ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ سی سی ڈی جب سے آئی ہے بڑا خوف بھی ہے، بڑے اس کے فوائد بھی ہو رہے ہیں۔ اب تیفی بٹ کا میں اگر یہ لفظ استعمال کروں کہ خاتمہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو اس کے یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آنے والے ہیں؟ سی سی ڈی کا ایک تو آلریڈی بہت خوف طاری تھا جرائم پیشہ نظر کے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ جرائم کی شرح نیچے لانے میں سی سی ڈی کا ایک بنیادی کردار ہے۔ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں کارروائیاں کی گئی۔ بے شمار جو جرائم پیشہ لوگ تھے جو اس معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتے تھے، وہ اپنے انجام کو پہنچے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک دشمن دار گھرانے کے سربراہ کا مارا جانا، تو سی سی ڈی کی طرف سے ایک واضح پیغام سامنے نظر آ گیا کہ ہون کسی دی خیر نہیں۔ سر، لاہور میں کبھی گینگ وار رہی ہے آج تک نو، کسی قسم کے؟ یہ یار پراپوگنڈے ہیں، گینگ وار لاہور کو کراچی کی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ذاتی دشمنی ہے جسے آپ گینگ وار کا نام دیں۔ لاہور میں آج تک نہ کبھی گینگ وار تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، کیونکہ قانون کی جو رٹ ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے، ادارے متحرک ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہلے لاہور پولیس بھی اس حوالے سے متحرک تھی، وہاں آپ سی سی ڈی کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ یہ کسی گینگ کو سر کیسے اٹھانے دیں گے؟ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کی بھی ہتھیاروں سے لڑائی ٹکر یا اسٹیٹ سے لڑائی ٹکر نہیں بنتی، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ جو اختیارات ان کے پاس ہیں وہ ایک سول کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ آج اگر تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں تو اب ایک سی سی ڈی اور ان کے لواحقین کے درمیان ایک ٹکراؤ ہوا ہے اس وقت، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں غلط مارا گیا۔ اس حوالے سے اگر وہ آواز بلند کرتے ہیں تو اب وہ ٹیپو ٹرکاں والا گھرانے کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ سی سی ڈی کے خلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مارے تو سی سی ڈی کے ہاتھوں گئے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی اچھا تاثر بھی نہیں اب ہوگا۔ ڈر اور خوف اس میں کوئی شک نہیں، سی سی ڈی کا پہلے بھی تھا، اب تو 100 گنا زیادہ ہو گیا نا، کہ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ تیفی بٹ کا رزلٹ یہ آئے گا۔ اب تیفی بٹ کے رزلٹ کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ ان کے لیے اب کوئی چیز یا کوئی بھی بندہ مائنر ہے۔ اسی لیے یہ افواہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں، خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ گو کہ پہلے تیفی بٹ کے حوالے سے بھی ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ انہیں ان کے ساتھی چھڑانے آ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو نا نان سیریس لیا گیا، اور واقعی ہم بھی نہیں اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے، پر ہو گیا۔ اب اسی تناظر میں کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا سکتا ہے۔
بلکہ کئی لوگوں نے تو سوشل میڈیا پہ انہیں پار بھی کر دیا تھا. کبھی گرفتار کراتے تھے، پہلے چھاپا پڑواتے تھے، پھر گرفتار کراتے تھے، پھر اس کے بعد پار بھی کرا دیا. اور 2 دن سے تیفی بٹ کی اس مبینہ پولیس مقابلے کے بعد سے یہ افواہیں بہت زیادہ سر اٹھا گئی تھیں کہ گوگی بٹ بھی پار ہو گئی. لیکن ان افواہوں میں ابھی تک حقیقت کوئی نہیں. ابھی تک گوگی بٹ کے حوالے سے کسی کو درست معلومات نہیں ہے کہ آیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، آیا وہ فرار ہیں، وہ لاپتہ ہیں، وہ کیا ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو میں تو اس سارے سینیریو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ پر اصرار لاپتہ ہیں، کیونکہ پولیس ذرا اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ ان کے پاس ہے. کیونکہ پولیس تو تیفی بٹ کی بھی تصدیق نہیں کر رہی تھی. یہاں سے لوگ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ پولیس تو تیفی بٹ کا بھی نہیں مان رہی تھی کہ وہ پاکستان آ گئے. اچانک پتہ لگتا ہے جب وہ مارے جاتے ہیں. اسی طرح گوگی بٹ کے حوالے سے بھی نہیں کوئی بات سامنے آ رہی. تو اب اس چیز سے آپ مینٹلی تیار رہ سکتے ہیں کہ کل کلاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تیفی بٹ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جا سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تھی اس کیس میں جو بھی اب تک ڈیولپمنٹ تھی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.